سورہ ال عمران کی آیت نمبر 200 میں جو 5 اصول کامیابی کے بیان کیے گئے ہیں، اس میں سب سے پہلے ایمان کو فوکس کیا گیا، پھر اس کے بعد صبر کی بات کی گئی، پھر صابروں کی بات کی گئی، پھر رابطوں کی بات کی گئی۔ رابطہ کے 2 مفہوم تو پچھلی آڈیو میں بیان کر دیے گئے تھے۔ رابطہ کے کچھ اور مفہوم ہیں جو کہ حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق رباط جو ہے وہ سرحدوں کی حفاظت کرنے والے فوجیوں کو بھی کہا گیا ہے یا محافظوں کو بھی کہا گیا ہے۔ لہٰذا سب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں مگر یہ لوگ پہرا دے رہے ہوتے ہیں، ان کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے اور ان کے پہرا دینے کی وجہ سے ہماری سرحدوں کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے، لہٰذا اس لیے اس کو بھی رباط کہا جاتا ہے۔ اس سے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک دن کا رباط دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ لہٰذا اس عمل کے حدیث مبارکہ میں بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی انسان اس رباط کے عمل میں مر گیا، یعنی کہ وہ پہرا دے رہا تھا، وہ جاگ رہا تھا، باقی سب سو رہے تھے، اسی عمل میں اگر اس کی شہادت ہو جاتی ہے تو جو بھی اس نے نیک عمل کیا ہوگا اس کا ثواب جاری رہے گا، اس کا رزق بھی جاری رہے گا، قبر میں سوال و جواب سے محفوظ رہے گا، شیطان سے محفوظ رہے گا، قیامت کے دن وہ مطمئن اٹھے گا اور محشر میں اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ اور بعض احادیث مبارکہ میں کہا گیا کہ اگر وہ زندہ بھی رہا تب بھی یہ سارا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ ایک حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق اگر مسلمانوں کی کمزور سرحد کی حفاظت اگر کسی شخص نے اخلاص کے ساتھ کی اور اگر یہ عمل اس نے رمضان میں کیا تو اس کو 1000 سال کے روزے اور قیام کا ثواب ملے گا۔ اگر صحیح سالم اپنے اہل و عیال کے پاس لوٹ گیا تو 1000 سال تک اس کا کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا، نیکیاں لکھی جائیں گی، قیامت تک اس کا اجر جاری رہے گا۔ اب یہاں پہ ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ 1000 سال تک تو انسان کی عمر نہیں ہوتی، تو دراصل میں اجر کی وسعت بتانے کے لیے یہ فگر جو ہیں وہ بتائے جاتے ہیں۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ اتنا ثواب اس شخص کو کیوں مل رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ جاگ رہا ہے، باقی سب سو رہے ہیں، اس نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے مگر باقی سب امن میں ہیں، اس کی قربانی ہے، باقی سب کے لیے بہت آسانی ہے، تو گویا کہ یہ عمل اس نے دوسروں کے لیے کیا ہے، چاہے یہ کہا جائے کہ اس نے اپنے ملک کے لیے کیا ہے، مقصد کے لیے کیا ہے، لوگوں کے لیے کیا ہے، لیکن چونکہ اس نے کسی کی خاطر یہ قربانی دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کا اتنا اکرام کیا ہے کہ اتنی عبادات کا ثواب جو ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا ہے۔ یہاں پہ ضمناً کچھ اہل علم یہ بات بھی کہتے ہیں کہ غور طلب بات یہ ہے کہ یہ انسان کر کیا رہا ہے، یہ سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے، اپنے ملک کی حفاظت کر رہا ہے، اپنے لوگوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان اپنی فیملی کے لیے بھی رباط ہوتا ہے، اپنے آس پاس کے ماحول کے لیے بھی رباط ہوتا ہے، وہ اپنے بچوں کا پہرا دیتا ہے، اپنے خاندان کا پہرا دیتا ہے، ایک بیوی اپنے شوہر کے مال کا پہرا دیتی ہے، ایون یہ کہ وہ اس کی عزت کا پہرا دیتی ہے۔ تو جو بندہ بھی کسی کے لیے کسی قسم کا بھی آسانی کا، سکون کا، امن کا باعث بن رہا ہے تو ضمناً یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھی بہت بڑا عمل کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی بہت نوازیں گے۔ تو بہت غور طلب بات یہ ہے کہ سرحدوں کی حفاظت، اپنے دین کی حفاظت، اپنے اہل و عیال کی حفاظت، خاندان کی عزت کی حفاظت، یہ سب جو ہیں یہ بہت بڑے عمل ہیں۔ پھر حدیث پاک میں بات ایک اور بات کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کروا دے اور تمہارے درجات کو بہت بلند کر دے؟ تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو کہ ناگواری کے باوجود بھی مکمل وضو کرتا ہے، یعنی کہ مشکل حالات میں وضو کرتا ہے، سردی کے حالات بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی مشکل حالات بھی ہو سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ باوضو ہوتا ہے، وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، تو گویا کہ یہ عمل اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کے درجات کو بلند کر دے گا۔ تو محدثین یہ فرماتے ہیں کہ اس عمل کو اتنی عزت کیوں دی جا رہی ہے؟ اس وجہ سے انسان کی ایک روٹین بنی ہوتی ہے ایک اچھا کام کرنے کی، لیکن درمیان میں اگر یہ روٹین خراب ہو جائے تو انسان بعض اوقات اتنا سست یا ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ دوبارہ اس کے لیے وہ نیکی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ پھر وہی بات کہ وہ انسان جو کہ اپنی نیکیوں پر بھی صبر کرتا ہے، کسی نیکی کو کرتا ہے تو اس کو مستقل جو ہے وہ کرتا رہتا ہے اور یہاں تک کہ وہ اس کی ناگواری کو بھی برداشت کرتا ہے تو اس کے لیے اتنا بڑا اجر ہے۔ پھر دوسرا عمل آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کہ مسجدوں کی طرف جانے والے ہیں، یعنی کہ مسلسل مسجدوں کی طرف جاتے ہیں، بالخصوص دور کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ اس عمل کو بھی کیوں کہا جا رہا ہے؟ اگر قریب کی مسجد ہو تو نماز پڑھ کے جانا آنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا، مگر جب دور کی مسجد ہو تو ظاہر بات ہے سردی بھی ہے، گرمی بھی ہے، بعض اوقات انسان تھکن کا بھی شکار ہوتا ہے، ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، مگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے پھر بھی مسجد میں جانا ہے اور جا کے نماز پڑھ کے آنا ہے۔ تو گویا کہ اپنے آپ کو ایک مشقت میں ڈالنا، ناگواری کے باوجود بھی ایک عمل کے اوپر استقامت کرتے رہنا،
تو اس میں انسان اپنی سستی کو بھی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، اپنے نفس کو بھی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، اور ایک اچھے کام کے لیے ایک مشقت اٹھا رہا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، درجات کی بلندی مل جائے گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ تو کہا جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کی ذات تو اس بات سے پاک ہے کہ کوئی آپ کا پڑوسی ہو، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، میرے پڑوسی وہ ہیں جو مسجدوں کو آباد کرنے والے تھے، جو مسجدوں میں آنے جانے والے تھے۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ روزانہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں اور بار بار ملتے ہیں، یہ کس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ان کی دوستی بڑی پکی ہے، ان کی یاری بڑی سچی ہے، ان کے تعلقات آپس میں بڑے اچھے ہیں۔ جب تک یہ روز ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، ان کو آرام نہیں آتا ہے۔ یہی معاملہ مسلمان کا ہوتا ہے کہ جب وہ مسجد میں آنے جانے والا ہوتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے ہیں، ان کا آپس میں بڑی محبت کا تعلق ہے، بڑا یارانہ ہے اس بندے کا اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ یہ روز اللہ تعالیٰ کے گھر میں جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کر کے آتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے مسجد کی زیارت کی، گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی زیارت کی۔ یہ صرف ایک ریلیٹ کیا گیا ہے ایک بات کو دوسری بات کے ساتھ، اور یہاں پہ ضمناً وہ بات بھی شامل ہے کہ وہ لوگ جو کہ مدارس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ ہم عورتوں کے لیے اب یہی جگہ رہ گئی ہیں جو کہ ضمناً مساجد کے حکم میں آتی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں آنا جانا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے تعلق کی علامت ہوتا ہے۔ پھر حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا گیا کہ ان کو کامل نور کی بشارت دے دو جو مسجدوں میں آنے والے لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ ہم چندہ دیکھ کے، صدقہ دیکھ کے اور کوئی ڈونیشن دیکھ کے سمجھتے ہیں بس مسجد بنا لی ہے، آباد کون کرے گا؟ یہ اس سے بھی بڑے درجے کا کام ہے۔ اور پھر جو اس کے آباد کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں، جو مساجد اور مدارس کو آباد کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بھی بڑا مقام دے گا۔ اللہ اخلاص سے یہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تیسرا عمل بتایا کہ وہ شخص جو کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا جو ہے وہ انتظار کرنے والا ہو۔ اب اس میں بھی ظاہری بات ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر میں رہنا، یہ وہی شخص ہوگا جس کے نزدیک نماز کی کوئی اہمیت ہوگی۔ وہ اپنے گھر کی، اپنے کاروبار کی، اپنی تمام روٹین کو اس طرح سے سیٹ کرے گا کہ وہ سارا شیڈول نماز کے ارد گرد گھوم رہا ہوگا۔ یہ کام میں نے ظہر سے پہلے کرنا ہے، یہ عصر کے بعد کا کام ہے، یہ مغرب کے بعد کا کام ہے۔ تو گویا کہ یہ ایک ایسا عمل ہے، اس پہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سارے گناہ معاف اور درجات کی بلندی نصیب ہو جائے گی۔ ان تمام اعمال کو بھی رباط کہا گیا ہے۔ اب کہاں سرحدوں پہ پہرا دینا اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا، سردی گرمی برداشت کرنا۔ سوچیں وہ جو سیاچن پہ پہرے دے رہے ہیں، وہ جو پہاڑوں کی چوٹیوں پہ پہرے دے رہے ہیں، وہ جو سمندروں پہ پہرے دے رہے ہیں، تو کتنا مشکل کام ہے۔ جو بارڈر لائن پہ پہرے دے رہے ہیں، کسی وقت بھی فائرنگ ہو جاتی ہے، شہادتیں ہو جاتی ہیں، ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی، ہم اپنے گھروں میں اپنے بستروں پر ہوتے ہیں۔ کہاں اتنا بڑا عمل اور کہاں یہ 3 عمل بتائے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے راستے اپنے بندوں کے لیے کھولے ہیں کہ اگر بہت بڑے بڑے عملوں پہ جو اجر ہے، وہی عمل ایک عام روٹین میں، اپنے گھر میں، اپنی نارمل لائف میں رہ کے بھی انسان اس اجر کو لے سکتا ہے۔ لہٰذا حدیث مبارکہ پہ اگر غور کیا جائے تو وہاں سرحدوں کی حفاظت ہے اور یہاں پہ عبادات کی حفاظت کی بات ہو رہی ہے۔ سورہ ال عمران کے اختتام کے اوپر یہ بہت اہم موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہارا ایمان اچھا ہونا چاہیے، تمہارے اندر صبر کی طاقت ہونی چاہیے، صابروں کی طاقت ہونی چاہیے، رباط ہونا چاہیے۔ رباط سے ہم نے سرحدوں کا پہرا بھی دے دیا، اپنی عبادات کا پہرا بھی دے دیا، اپنے خاندان کا پہرا بھی دے دیا۔ تو ایمان والو، تم لوگوں نے اپنی دین کا بھی پہرا دینا ہے، تم نے اپنی دین کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ جتنے تمہیں اپنے مال، اپنے گھر، اپنی اولادیں اور اپنی جان، اپنا ملک پیارا ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ کا دین قیمتی ہے، یہ قرآن قیمتی ہے۔ ہم نے اس قرآن کے پہرے دینے ہیں۔ کیسے پہرے دیں گے؟ کوئی سیکھنے والا ہو، کوئی سمجھنے والا ہو، کوئی اس کو آگے دینے والا ہو، کوئی اس کو پھیلانے والا ہو، تو ہم نے گویا کہ اپنے دین کے اوپر بھی پہرے دینے ہیں۔ پھر آیت مبارکہ کے آخر میں 5واں اصول بیان کیا گیا، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ لہٰذا جنگ ہر ایک کو نہیں دیکھنی پڑتی، عہد ہر انسان کی زندگی میں نہیں آتا، سرحدوں کی حفاظت سب کو نہیں کرنی پڑتی ہے، لیکن تقوی ہر انسان کی زندگی کا ذاتی معاملہ ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا تقوی رکھے، اپنے آپ کو بھی گناہوں سے بچانا ہے۔ اور سورہ ال عمران کے پس منظر میں اگر واتقوا اللہ کو دیکھا جائے تو تمہاری زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، کوئی ٹارگٹ ہونا چاہیے، پھر اس مقصد پہ قائم رہنا، اس ٹارگٹ کو حاصل کرنا، یہ تقوی ہے۔ پھر اس مبارک آیت کی تکمیل جو ہے لعلکم تفلحون پہ کی گئی ہے، اور لعل کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ امید کا ہونا۔ عربی لغت میں کہا جاتا ہے جس اونٹ کی 2 کوہانیں ہوں، تو عموماً اونٹ کی 2 کوہانیں نہیں ہوتی، ایک کوہان ہوتی ہے خلاف معمول ہونا، بادل کے اوپر بادل کا ہونا، ایک پہاڑ کے پیچھے کسی دوسرے پہاڑ کا ہونا، تو کسی چیز کا خلاف معمول ہونا اور بہت زیادہ ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت زیادہ اللہ کو اپنے بندے کے ساتھ امیدیں ہیں کہ وہ ال عمران پڑھے گا، وہ احد کو جانے گا، ان 5 اصول
اصولوں کو فالو کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے یہ امید لگائی ہے کہ وہ فلاح ہو جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ پھر یہاں پہ چونکہ فلاح کا لفظ استعمال کیا گیا اور یہ اس کسان کو کہا جاتا ہے کہ جو پہلے دن بیج بونے والا کسان نہیں ہوتا، وہ جو بیج بونے کے بعد ساری مشقت، محنت، پانی، دعائیں کرنے کے بعد سال کے بعد جب اپنی فصل کاٹتا ہے تو یہ ایک کامیاب کسان ہوتا ہے جس کو اپنی محنت کی وصولی مل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ فلاح کے اندر کانسیپٹ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد انسان کو وہ آخر فائنلی بڑی کامیابی ملے گی جس کو فلاح کہا گیا ہے۔ لیکن اس لفظ کے اندر امیج کیا ہے کہ یہ آسان تو نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک انسان کی پوری سال کی محنت ہوتی ہے، تو ایک انسان کی ساری زندگی کی محنت ہوتی ہے، پھر کہیں جا کے انسان ایسی فلاح، ایسی کامیابی کو حاصل کرتا ہے۔ لہٰذا پوری سورہ ال عمران انتہائی خوبصورت صورت ہے، اس کے اندر بہت زیادہ کانسیپٹ، بہت زیادہ وزڈم اور ویژن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اور آخری رکوع تو باکمال رکوع ہے جس میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، یہ بہت بڑی صفت بیان کی گئی ہے۔ اس ضمن میں کچھ پیارے قول ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اگر انسان ایک گھڑی اللہ تعالیٰ کی آیات قدرت میں غور و فکر کرے تو یہ اس کے لیے پوری رات کی عبادت سے بہتر اور زیادہ مفید ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ غور و فکر افضل طرح کی عبادت ہے۔ تمام صحابہ کرام نے فرمایا کہ ایمان کا نور اور روشنی جو ہے وہ غور و فکر کرنے میں ہے۔ پھر فرمایا کہ غور و فکر ایک نور ہے جو تمہارے دلوں میں داخل ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کے دل میں نور ہوگا وہی غور و فکر کرنے والا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ جو کثرت سے غور کرے گا وہ حقیقت کو سمجھ جائے گا، اور جو حقیقت کو سمجھ جائے گا وہ صحیح علم کو حاصل کر لے گا، اور جس کے پاس صحیح علم آ جائے گا وہ عمل بھی کر لے گا۔ بشر حافی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت میں غور و فکر کرتے تو کبھی نافرمانی نہ کرتے۔ ایک قول کے مطابق جو کائنات میں غور و فکر نہیں کرتا تو اس کی غفلت کے مطابق اس کے دل سے بصیرت اٹھا لی جاتی ہے۔ اور پھر سب قولوں سے سب سے بڑا قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ خرابی ہے اس شخص کے لیے جنہوں نے ان آیات کو پڑھا مگر غور و فکر نہیں کیا۔ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، بالخصوص اس آخری رکوع کے بارے میں، کہ جو ان آیات کو پڑھتا ہے اور پھر غور و فکر نہیں کرتا اس کے لیے بہت بڑی بربادی اور خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رکوع پہ اور پورے قرآن کی ایک ایک آیت کے اوپر غور و فکر کرنے والا، تدبر کرنے والا، عمل کرنے والا، اسے آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔